یہ ہے اصل بات کہ فرقوں کے اندر نہیں جانا ہے۔ جتنے یہ فرقے بنے ہیں یہ قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکراؤ کی وجہ سے بنے ہیں۔ فرق کیا ہے انہوں نے، اپنے علیحدہ مسلک بنائے ہیں اور ہر ایک اپنے دائرے کے اندر بند ہے اور مختلف انہوں نے نام رکھ لیے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری پہچان ہے۔ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، چکڑالوی ہے، سوروردی ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے۔ علیحدہ علیحدہ انہوں نے اپنی پہچان رکھی ہے اور بالکل صحیح کہا ہے، صحیح رکھی ہے، کیونکہ جب مسلم نہیں رہے ہیں تو پھر ان کو مسلم کہنا، یا اگر آپ کو مسلم کہتے تو یہ زیادتی ہوتی ہے اور یہ مشکل کام ہوتا پہچاننے کے لیے کہ کون سا مسلم ہے، تو انہوں نے علیحدہ کر دیا اپنے آپ کو۔ تو ان کے بارے میں بالکل قرآن نے یہ واضح حکم دے دیا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے ہاں جہاں پہنچیں گے ان کو پتہ چلے گا۔ اور جتنے یہ رائج الوقت مسلک ہیں سب کے اندر شرک ہے، یہ بالکل ثابت بات ہے۔ قرآن کا عقیدہ اور ہے، مسلکوں کے عقائد اور ہیں، بابوں کے جہان اور ہیں، جمہوریت کا جہان اور ہے، قرآن کی بات اور ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر جو عقائد بیان ہوئے ہیں جب وہ مانے گئے تو ان کو کہا گیا کہ اگر تم مانو گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ماننے والے بن جاؤ، مومن بن جاؤ، تم سربلند رہو گے، تمہیں عزت ملے گی۔ تو صحابہ اکرام نے جب قرآن کو مانا، اس کو اپنی رہنما کتاب بنایا، اس کے پیچھے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت دی اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند ہوں گے۔ آخرت میں ان کی خوشخبریاں سنائی گئی جنت کی۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس قدر اسلام کی عزت اور شان و شوکت ہو گئی تھی کہ کوئی صدقہ لینے والا بھی نہیں تھا، یقین کیجئے، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے صدقات کو لے کے لوگ نکلتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ اس طرح اسلام کی برکتیں پھیل گئی تھیں۔ جب سے انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے پھر یہ ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آج تو بالکل اپنی ذلت اور خواری اور بربادی کی بالکل چوٹیوں کے اوپر ہیں یہ مسلمان، جہاں جہاں پائے جاتے ہیں۔ یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، ہندو ان کو مارتا ہے، اپنے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی مارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین اسلام کے ساتھ غداری کی ہے، کلمے کے ساتھ غداری کی ہے اور اللہ کے علاوہ اور معبود بنائے ہیں۔ کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، کوئی غوث پیا ہے ان کے، کوئی غریب نواز ہیں۔ سارے جو اللہ کے نام عربی کے اندر تھے انہوں نے اپنے بڑوں کے اندر اس کو ڈال کر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کا اسلام باقی ہے، ایمان باقی ہے۔ تو میرا تو اور میرے بھائیوں کا جو بھی ہم بات کو سمجھ گئے، ہمارا بالکل ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی مسلک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی انہوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اپنی ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے دین کے چاہے تعداد جتنی بھی ہم نے تعداد کی طرف کبھی نہیں دیکھا ہے، اور ایمان اور توحید کی یہ جو آواز اٹھی ہے اس دور کے اندر، یہ بالکل حق آواز ہے۔ اور ان کو جو کافر اور مشرک کہا گیا ہے بالکل حقیقی کافر و مشرک ہے۔ اب یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بھی بننے کے لائق نہیں ہیں، اور ان کو چندے دینا یا ان کو ان کی تکریم کرنا یا ان کو عالم دین کہنا، یہ تو بالکل جہالت ہوگی۔ پھر خود دین کو سیکھو میرے بھائیوں۔ قرآن بالکل اصلی حالت میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، اسلامی تاریخ موجود ہے، شاندار تاریخ ہے، ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔